اچھی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے عطار کی دکان. قربان جائیں آقا آپ کی شان پر. حضور سمجھاتے بھی کس انداز میں ہے بات. فرمایا صحبت صالح اس کی مثال دی میرے آقا نے، جس کو میاں صاحب نے اپنے شعر میں پڑھا. حضور نے فرمایا اچھی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے عطار کی دکان. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنی بات نہیں کی، عطار کی دکان کی پھر 3 آگے مزید باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا اگر عطار کے دکان پہ تم جاؤ تو یا تو تم اس سے سودا خرید لوگے، اس سے سودا بولیے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اس کو پے کر کے اسے سودا خرید لیں گے. پہلی چیز حضور نے فرمایا اچھی صحبت ایسے ہے جیسے عطار کی دکان، کہ کوئی اس دکان پہ جائے اس سے سودا خرید لے، اور اگر خرید نہیں سکتا تو ممکن ہے جس دکان پہ جائے وہ تحفے میں خوشبو دے دے. پہلے تو یہ ہے کہ وہ خرید لے، اگر خرید نہیں سکتا تو ممکن ہے وہ دکان والا تحفتاً خوشبو دے دے، چل یہ تھوڑی سی لے جا. 2 باتیں. پھر حضور نے اگر وہ خرید نہیں سکتا اور تحفے میں بھی نہیں ملتی، پھر فرمایا جب تک وہ اس دکان پر رہے گا تب تک تو فائدہ پاتا رہے گا. آقا علیہ السلام نے یہ مثال دے کے فرمایا اچھی صحبت ایسے ہے، یا تو تم کسی اچھی صحبت میں جا کر اس سے فیض پالو گے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے تم خود اتنی محنت نہیں کر سکتے کہ فیض پاؤ، وہ اللہ کا ولی، وہ نیک بندہ نگاہ ڈال کر فیض دے دیتا ہے. پھر حضور نے فرمایا اگر وہ فیض نہ بھی دے تو جب تک وہاں مجلس میں رہے گا تب تک اللہ کی رحمت کا نزول اس پہ ہوتا رہے گا، تب تک اللہ کے انوار و تجلیات اس بندے پر اترتے رہیں گے. اس لیے فرمایا اچھی صحبت. اب یہ جو صحبت ہے اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی شخص سیدھے رستے پہ چل پڑے، کیونکہ سیدھا رستہ سورہ فاتحہ کے اندر اس نے دکھایا تو وہاں بھی یہی فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ساتھ ہی جوڑ دیا، فرمایا سیدھا راستہ کون سا؟ وہ راستہ جس رستے پر میرے نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. اب یہاں میرا سوال ہے، توجہ سے سنیے گا. صحبت، ہم بات کر رہے ہیں صحبت کی. اللہ رب العزت نے ایک یہ جو جانور ہے کتا جسے ہم بولتے ہیں، اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کلبن. کیا بولتے ہیں؟ بولیے. کلبن. اب میرا سوال ہے کہ یہ جو لفظ کلب ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کتا کہتے ہیں، کلبن بولنے سے کیا کسی کو نیکی ملتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ملتی. اب سنیے گا، میں نے جواب اس لیے لیا تاکہ بات سمجھا سکوں. جواب سوال کرنے کا مقصد، اب آپ کو جب یہ جواب دوں گا تو کبھی بھولے گا نہیں. یعنی کلبن کتا، اس کو بولنے سے نیکی نہیں ملتی، ثواب نہیں ملتا. یہ ایسا جانور ہے جو نجس عین ہے، جس کے بارے میں فقہاء نے کہا اس کی جلد بھی استعمال نہیں کر سکتے. یعنی کئی جانور ہیں جو حرام تو ہیں مگر ان کی جلد، ان کے بال استعمال ہو سکتے ہیں، وہ نجس عین نہیں. مگر کتا ایسا جانور ہے جو نجس عین ہے، جس کی کھال جلد بھی استعمال نہیں کی جا سکتی. مگر قربان جائے سنیے گا، اگر وہی کتا اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق جوڑ لے، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں آ جائے، قرآن اسی کتے کو قرآن کے اندر رب کائنات ذکر کرے، فرمائے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید. لوگوں سن لو، وہ کتا جو نجس عین تھا اگر میرے نیک بندوں کی صحبت میں آ جاتا ہے پھر اس کتے کو بھی میں قرآن کا حصہ بنا دیتا ہوں. ہے کتا، ہے نجس عین. سورہ کہف پڑھی ہے میں نے، سورۃ الکہف 15واں پارہ. اگر وہی کتا اللہ کے بندوں کی سنگت اختیار کر لے، اللہ فرماتا ہے پھر کتے کو بھی میں اکیلا نہیں چھوڑتا، ولیوں کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. ولیوں کے، بولیے نا، ولیوں کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. جہاں ولیوں کا تذکرہ کرتا ہوں
اور فرماتا ہوں کہ اگر وہ ولی 2 تھے تو تیسرا کتا تھا، اگر وہ 2 تھے تو بار بار ذکر کیا، 3 تھے تو چوتھا کتا تھا۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کو نہیں پتا کہ وہ اللہ کے جو ولی اصحاب کہف تھے وہ 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے یا 5 تھے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ کیا خیال ہے جی؟ یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، یعنی میں نے اسد بھائی سے پوچھا کہ کیا گفتگو کروں، تو انہوں نے جو مجھے حکم دیا تو میرا ذہن پھر اس طرف چلا گیا کہ میرا دل چاہا کہ آج پہلی نشست ہے تو یہی گفتگو کی جائے۔ اب میرے پاس 5 سے 7 منٹ ہے، میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو۔ وہی کتا جو نجس عین ہے، اس نے نسبت قائم کی اللہ کے ولیوں سے، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب ایک بار نہیں بنایا، بار بار بنایا۔ فرمایا اگر 2 تھے تو تیسرا کتا، 3 تھے تو چوتھا کتا، بار بار۔ پھر کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا۔ مولا تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے، تجھے کیا ضرورت کہ تو بتائے کہ کتا بیٹھا کیسے تھا؟ فرمایا کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، ان کا جو کتا تھا وہ بازو بچھا کر پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ مولا یہ قرآن ہے، توجہ ہے مولا یہ قرآن ہے، اس میں تو کتے کے بیٹھنے کی بات بتا رہے کہ کیسے بیٹھا تھا؟ اتنا خاص کتا ہے کہ ہمیں کیا غرض کہ وہ کیسے بیٹھا؟ مولا ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے کہ وہ کیسے بیٹھا؟ وہ جیسے بھی بیٹھا اس سے ہم نے کیا لینا ہے؟ مولا یہ کتاب ہدایت ہے جو انسانیت کو ہدایت دیتی ہے۔ کتے کے بیٹھنے کے طریقے سے انسان کو کیا ہدایت ملتی ہے؟ رب نے بتایا لوگوں وہ کتا تھا مگر میرے ولیوں کا تھا۔ اب میں نے اس کتے کو اتنا مقام دیا، جہاں ولی کا ذکر کیا وہیں کتے کا ذکر کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ جہاں ولی کا ذکر کیا، چونکہ ولیوں کے بیٹھنے کی بات تھی تو پھر کتے کے بیٹھنے کی بات بتائی، پھر اس کا بھی ذکر ضروری تھا کیونکہ تھا ان کے ساتھ۔ اب سوال یہ تھا کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اصحاب کہف 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے یا 5 تھے؟ تو یہ کیوں کہا 2 تھے تو تیسرا کتا، 3 تھے تو چوتھا کتا؟ یہ کیوں کہا؟ مولا تجھے تو خبر ہے۔ اس نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ کتنے ہیں، مگر میرا دل چاہتا ہے میں کتے کا ذکر بار بار کروں، بار بار کروں۔ بتانا چاہتا ہوں اپنے حبیب کی امت کو اس قرآن کے ذریعے کہ یہ جو صحبت ہے، اگر اچھی صحبت مل جائے تو پھر میاں صاحب نے فرمایا فضل تیرے نہ لوہے تر دے، پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ لگ کے۔ کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ لگ کے، کیونکہ جب جڑ جاتا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ پھر اللہ اس کو الگ نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں میرے بندے کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب جہاں میرا بندہ رہے گا وہیں تو رہے گا۔ تو یہ صحبت کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ اب یہ جو ہماری بچے بیٹھے ہیں اور آپ والدین بیٹھے ہیں، اب میں آخری 5 منٹ اور یہ پوری توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ دل میں اتاریے گا۔ میں حضور کی اہل بیت طہار کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ یعنی دیکھیے جب کوئی والدین چاہے کہ اولاد بڑا بنے، کیا بنے؟ نیک بنے، اعلیٰ منصب پر جائے، تو پھر والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر وہاں سستی نہیں چلتی، پھر وہاں غفلت نہیں چلتی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی بات کرتے ہیں، یعنی حضور نے اپنے گھر والوں کی کس طرح سے نگرانی کی اور تربیت کی، کس طرح سے ان کی دیکھ بھال کی۔ میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں بھی اگر سن رہی ہیں تو آج کی ماں کو اور خاص طور پہ اولاد کی تربیت یہ والد پر لازم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کر نہیں سکتا بیچارہ، وہ تو سارا دن دھکے کھاتا ہے، باہر مزدوری کرتا ہے۔ اب میں پورا ہفتہ یہاں رہتا ہوں، ہفتے بعد گھر جاتا ہوں، میں بچوں کی تربیت کیا کر سکتا ہوں؟ آپ سارا دن ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، شام کو گھر جاتے ہیں تھکے ہوئے، آپ تربیت کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تربیت اس ماں پر ہے جس کی گود